السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے جنات کو کیسے قابو کیا جائے۔ تو دیکھیے، اس کے لیے بہت سارا عمل ہے۔ کسی بھی صورت کا عمل آپ کر سکتے ہیں۔ مختلف صورتیں جو قرآن کریم میں ہے تو اس کا عمل ہے، تو آپ کو جو صحیح العقیدہ اور جانکار ذی علم ذی شعور عامل جو کتاب لکھے ہوں تو ان کتابوں میں وہ عمل رہتا ہے، لیکن ایسی کتابیں خال ہی ملتی ہیں۔ آج کل تو مارکیٹ میں بہت ساری واہیات کتابیں آ گئی ہیں جس میں غلط جو ہے عمل بتائے گئے ہیں، اور لوگ کرتا ہے اور ہوتا بھی نہیں ہے نا، کچھ سے کچھ یوں ہی ڈال دیا گیا ہے۔ تو جو صحیح العقیدہ عامل ہوں یا تو ان کی کتاب لیں، یا نہیں تو پھر ان سے جو ہے رابطہ کریں، رابطہ کر کے پھر عمل کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 میں کم ہمت اور ڈرپوک کو تو اس کا کبھی ارادہ ہی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ دوران عمل بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جنات جو ہے وہ کبھی شیر کی شکل میں، کبھی چیتا کی شکل میں، کبھی سانپ کی شکل میں، کبھی کسی چیز کی شکل میں، کبھی کسی چیز کی شکل میں آپ کو ڈرانے کے لیے وہ جنات آئے گا تاکہ وہ بھاگ جائے عمل چھوڑ کے۔ تو پہلی بات تو کم ہمت کو اس کا ارادہ ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن مضبوط دل والے جو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، ڈرائیں نہیں، اور عمل کو کریں آپ۔ اس کا طریقہ آج میں بتلاؤں گا آپ کو۔ سورہ اخلاص کا عمل ہے نا، قل هو اللہ احد کا عمل، اور بہترین عمل ہوتا ہے نا۔ یہاں ایک بات میں عرض کروں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنے موکل ملتے ہیں، تو میں یہاں بتا دوں کہ کسی کو بھی بڑے سے بڑا عامل ہو اس کو ایک ہی موکل رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو 4 موکل ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم کو 10 موکل ہے، تو سمجھ لیجئے ایک سے زیادہ جو کہے کہ ہم کو موکل ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ جھوٹا ہے، اس کو کچھ نہیں ہے، کوئی موکل نہیں ہے، اور عمل کے عین سے بھی وہ واقف نہیں ہے نا۔ اس لیے کہ کوئی آدمی ایک ہی عمل کر سکتا ہے، اور ایک عمل کرے گا تو ایک ہی موکل ملتا ہے۔ موکل کہتے ہیں، موکل وہ ہوتا ہے جو جنات کا بادشاہ ہوتا ہے، جن میں قبائلی حکومتیں ہوتی ہیں، خاندانی حکومت ہوتی ہے۔ اس خاندان کا جو سردار ہوتا ہے تو وہ وہاں اس کا بادشاہ کہلاتا ہے، اور اس کو اس فن سے واقفیت ہوتی ہے نا، جادو کے اقسام جاننے کے، ہے نا، سحر کے اقسام جاننے کے، ہے نا، نقوش وغیرہ کیا ہیں، ان ساری چیزوں کا ان کو علم ہوتا ہے۔ تو جو کوئی عامل ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک گروہ کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اس کے قابو میں آ جاتا ہے نا، وہ اس کا موکل ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو خواہش ہوتی ہے تو موکل کو بلا کر کے پھر موکل سے وہ مشورہ کرتا ہے، مرض کی تحقیق کرتا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، موکل جو ہے کوئی کام نہیں کرے گا، مطلب کوئی بیمار ہے تو فوراً موکل اس کو اچھا کر دے، ایسا نہیں کرے گا، بلکہ موکل آپ کو مشورہ دے گا کہ اس کو کون سے تعویذات اس کو لگیں گے، اور کون سی آیتیں پانی وغیرہ میں دم کر کے دیا جائے گا، یا کون سی ترکیب کی جائے گی، موکل آپ کو اس کی صلاح دے گا، ہے نا۔ تو آپ سمجھ لیجئے اس عمل کو۔ سورہ اخلاص کا عمل، آپ بعد نماز عشاء جب ہر چیز سے آپ فارغ ہو جائیں گے، گھریلو تمام کام سے آپ جب فارغ ہو جائیں گے تو ایک وقت مقرر کر لیں گے روزانہ کے اعتبار سے، چونکہ آپ کو 41 دن یہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو آپ جو ہے سارے کام سے فارغ ہو کر مسجد میں، یا ایسا گھر جہاں کوئی نہ ہو، اس گھر میں، ہے نا، اس روم میں کوئی نہ ہو، یا اس روم میں کیا، اس روم کے بغل میں بھی کوئی نہ ہو، اگر ہو بھی تو 2-3 روم بعد ہو، ہے نا، یا 2-3 روم ادھر بھی بعد ہو، تو ایسے روم میں آپ جہاں آدمی کا جو ہے وہ نام و نشان نہ پایا جائے، تو اس جگہ آپ بیٹھیں، چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں، اور ایک پینسل لے لیں، اگر پکا گھر ہے یا پکی مسجد ہے تو،
اور اگر کچا گھر یا کچی مسجد ہے تو پھر ایک کیا کہتے ہیں کہ لکڑی وغیرہ لے لیں تاکہ حصار کھینچنے میں اچھا رہے۔ وہاں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کہیں ایک جگہ انتخاب کر لیں کہ روزانہ ہم کو اسی جگہ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس جگہ آپ بیٹھ کر کے، اور باوضو ہونا چاہیے، اور اس جگہ بیٹھ کے آپ سورہ والطارق پڑھیں گے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ اس سورہ کو پڑھیں گے، پڑھ کر کے آپ اس لکڑی پہ دم کریں گے، ہے نا، اس طرح سے دم کریں گے، اور ہتھیلی پہ بھی، تو ہتھیلی پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیریں گے، ہے نا۔ اور لکڑی پہ دم کریں گے اس لیے کہ اپنے چاروں طرف حصار کھینچیں گے، اپنی چاروں طرف حصار کھینچیں گے، لکیر کھینچیں گے، ہے نا، جہاں تک آپ کا ہاتھ جا پائے بیٹھ کے پلتھا مار کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر چاروں طرف حصار، ایسا نہیں کہ اٹھیں گے، اٹھ کر کے جہاں تک بہت دور تک حصار نہیں کھینچنا ہے، جتنا آپ بیٹھیں گے نا جہاں تک ہاتھ پہنچے وہیں تک حصار کھینچنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے اس سورہ میں یہ ہے کہ برکت کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کم از کم ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے روزانہ آپ کو 700 مرتبہ، روزانہ 700 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ کو 41 دن کرنا ہے، 41 دن 700 مرتبہ پڑھنا ہے، اور لاسٹ میں درود شریف پڑھنا ہے نا۔ پڑھیں گے کیسے 700 مرتبہ؟ تو 100 دانہ کا تسبیح لے لیں گے اور اس پہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، روزانہ 700 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ 11 دن یا 21 دن جب آپ کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو 11 دن کے بعد ہی کچھ ڈراؤنی چیز آ جائے ڈرانے کے لیے، تو آپ ڈریں نہیں، کسی کو 21 دن کے بعد بھی آ سکتا ہے، کسی کو 1 مہینہ کے بعد بھی، یعنی کہ 31 دن کے بعد بھی آ سکتا ہے، 25 دن کے بعد بھی آ سکتا ہے، تو کسی کو 11 دن کے بعد بھی آ سکتا ہے ڈرانے کے لیے، تو ڈریں نہیں۔ اگر آپ ڈریں گے تو پھر دائمی مریض بن جائیں گے، آپ سینس لیس ہو جائیں گے، آپ پاگل ہو جائیں گے، تو اس لیے آپ ڈریں نہیں۔ کتنا بھیانک بھی اگر ڈراؤنی چیز آ جائے تو آپ وہاں سے اٹھیں نہیں، وہ کچھ نہیں کر پائے گا آپ کا، وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ کسی نہ کسی استاذ کو آپ لیں، یعنی کسی نہ کسی استاذ سے رابطہ کر کے وہ عمل کریں آپ، ہے نا۔ تو اور استاذ ظاہر ہے کہ وہ عامل ہی ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی سورہ کا عامل ہو، لیکن عامل ہونا چاہیے۔ تو وہ تو آپ کے نزدیک میں تو نہیں رہے گا، گھر میں ہی رہے گا، لیکن صلاح دے گا آپ کو اور آپ پہ نظر رکھے گا۔ تو یہ آپ کو 41 دن کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو 41 دن کے بعد، یعنی 41واں دن، ہے نا، 40 دن تک تو جو ڈراؤنا مطلب جو ڈرانے کی بات ہوگی وہ سب ڈر وغیرہ جو آپ کو ڈرائیں گے، وہ جنات جو ڈرائے گا وہ 40 دن تک ہی ڈرائے گا، پھر اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب 41واں دن آپ پھر اسی جگہ آلتی پالتی مار کے بیٹھیں گے، اور جو بھی اس گروہ کا سردار ہوگا تو اس سے پہلے جتنے بھی اس گروہ کے ممبران ہوں گے، ہے نا، وہ سارے لوگ وہ آئیں گے، سارے جنات، اور بیٹھیں گے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ میں بادشاہ سلامت آئیں گے، پھر وہ آپ سے پوچھیں گے، بڑے ہی روب میں پوچھیں گے کہ آپ ہم کو کیوں بلائے ہیں، کیوں بلائے ہیں آپ؟ تو اس وقت میں کمزور دل والے ڈر جاتے ہیں، لیکن ڈرنا نہیں، ہمت سے کہنا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ مجھے ہر جائز کام میں ساتھ دیں، آپ مجھے ہر جائز کام میں ساتھ دیں۔ پھر وہیں آپ سے ایگریمنٹ ہوگا اس کا، ہے نا، وہیں شرائط مرتب ہوگا، اور اسی شرط کے مطابق آپ کو ساری زندگی چلنی پڑے گی، ہے نا۔ تو پھر آپ کو وہاں کچھ آیت بتا دی جائے گی کہ جب آپ کو موکل کو بلانا ہو تو اس آیت کو پڑھیں گے تو موکل حاضر ہو جائے گا، اور جب موکل حاضر ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد تو پھر آپ ان سے صلاح لیں گے کہ کیا کرنا ہے، مرض کو کیسے دیکھنا ہے، وہ آپ کو سارا کچھ بتلائیں گے، ہے نا۔ تو یہ عمل ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عمل کے دوران میں
آپ پرہیز کیا ہے تو جو جائز کھانا ہے سب کھا سکتے ہیں، ہے نا، لیکن یاد رکھیں کہ کچا پیاز، کچا لہسن، ہم تو یہی کہیں گے کہ لہسن پیاز والی سبزی کھائیے نہیں کیجیے گا 40 دن، ہے نا، لیکن اگر کھائیے گا بھی تو کچا نہیں کھانا ہے، سبزی میں ڈال کے جو بنایا گیا ہو تو وہ کھا سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب عمل کرنے جائیں تو اس دوران آپ صاف ستھرا اور اچھا لباس اور عطر وغیرہ لگا کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، بڑے ہی صاف طریقے سے جائیں، ہے نا، اور کسی کو بتائیں نہیں، چرچا تک نہ کریں کہیں کانوں کان۔ اگر کوئی پوچھے بھی کہ آپ اتنی رات میں کیا کرتے ہیں تو کہیے گا قرآن شریف پڑھتے تھے، تو واقعی میں آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے تو جھوٹ بھی نہیں ہوگا، کہیے گا قرآن شریف پڑھ رہے تھے، بس ہو گیا۔ تو یہی عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب بنائے، آمین یا رب العالمین۔